بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات گناہ کے کاموں میں پھنسا رہتا تھا۔ دنیا کا کوئی گناہ یا کوئی پاپ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ہر رات اس کے پہلو میں ایک نئی لڑکی ہوتی، پہلے وہ شراب پیتا اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ رات بھر بدکاری کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی کو اس نے 60 دینار دے کر اپنے گھر بلایا۔ وہ لڑکی آئی اور جب اس نے لڑکی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تجھے زبردستی نہیں لایا ہے، تو اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا، مجھے یہاں بھوک نے پہنچایا ہے۔ ہم اور ہمارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ بھوک نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ میں اپنی عزت بیچنے پر راضی ہو چکی ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے زندگی بھر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ یہ سنتے ہی کفل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو گواہ بنا کر کہا، اے لڑکی، گواہ رہنا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور وہ 60 دینار جو میں نے تجھے اس گندے کام کے لیے دیا تھا وہ آج سے تیرے ہیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ رات میں ہی کفل کی وفات ہو گئی، اور پھر صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا، غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے۔ آئیے آج اس سوال کو حل کرتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے ہمیں جنت سے نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے ہم مات کیسے دے سکتے ہیں، اسے ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ابلیس جو اللہ کا ایک بندہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے پیدا کیا تھا، اس نے انکار کہہ دیا یہ کہہ کر، اے میرے رب، تو نے اس مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے جھکنا ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے، تو میں کیسے ایک نیچے جھکنے والی چیز کو سجدہ کروں؟ اور اس مکالمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے لعین اور مردود قرار دیا اور اپنے در سے دھتکار دیا۔ ابلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کی مانگ پوری کرتے ہیں۔ اس نے اللہ سے عرض کیا، اے خدا، تو مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیری مخلوق یعنی انسان کو بہکاتا رہوں، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بہکاؤں اور تیری نافرمانی پر آمادہ کروں، اور انہیں تیرا باغی بناتا رہوں، تجھ سے دور کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد ابلیس نے، ہمارے دشمن نے قسم کھائی، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال اور بزرگی کی قسم، میں انہیں بہکاتا رہوں گا جب تک کہ انہیں موت نہ آ پکڑے۔ اور اس کے بعد ہمارے رب نے بھی جلال میں قسم کھایا کہ قسم ہے مجھے میری عزت کی اور میرے جلال کی کہ میں انہیں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ میرے بھائی، اللہ سے معافی کا ایک جملہ شیطان کی ساری پونجی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ہر صبح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید رات میں گناہ کرنے والا ابھی معافی مانگ لے، اور ہر شام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید دن میں گناہ کرنے والا ابھی مجھ سے معافی مانگ لے۔ میرے بھائی، وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ آپ کے معافی مانگنے کے انتظار میں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان سب کو بھر دو گے، پھر تم میرے پاس سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے آؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ تو کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے اپنی امیدیں لگائے رکھے گا، میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو بھی پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور اے آدم کے بیٹے، اگر تو نے زمین کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ تو کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
میرے بھائی، شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن سمجھو اور بنا لو، اس کو مات دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے توبہ کا، وہ طریقہ ہے گناہوں پر شرمندگی کا، وہ طریقہ ہے اپنے گناہوں کے نہ کرنے کے عزم کا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے استغفار کا ایک جملہ شیطان اور اس کے تمام ارادوں کو ملیا میٹ اور تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے شیطان کو جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو مات دیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری جان ہمارے حلق میں اٹک جائے، اور آئیے نماز قائم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے۔ اور اس بات کو سن کر اپنے تک محدود نہ رکھ لیں بلکہ دوسروں تک پھیلائیں، اور ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ایک شخص نے بھی توبہ کر لیا تو آپ کی مغفرت کے لیے تو کافی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔